میرے دوستوں، میں آج 15 16 17 شعبان کا وہ عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، سچا عمل 100% طاقتور۔ آج بدھ، جمعرات اور جمعہ 3 دن 72 گھنٹے یا ربنا یا غنیو یا رزاقو اللہ صمد، یہ 4 چیزیں بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنی ہے۔ اور میں شرطیہ کہتا ہوں، آپ نے اس ترتیب سے ایسا عمل اپنی زندگی میں نہ پڑھا ہوگا، نہ سنا ہوگا۔ دیکھو، آپ نے اپنی زندگی میں بڑے وظیفے پڑھے، لیکن آج ان 3 دنوں میں اگر آج آپ غریب ہیں، بیمار ہیں، لاچار ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو کوئی لالچ نہیں دوں گا، میں آج آپ کا دل نہیں توڑوں گا، میں آج آپ کو وہ عمل دوں گا جس سے پچھلے سال اللہ پاک نے بہت لوگوں کو نوازا ہے۔ یہ عمل چھپڑ پھاڑ کر دے گا انشاءاللہ، چھپڑ پھاڑ کر۔ اگر چاہیے اپنی مشکلوں پریشانیوں کو اگر دور کرنا چاہتے ہیں، ذاتی مکان چاہتے ہیں، میرے دوستو، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ ان 3 دنوں میں اس عمل کو سمجھنا ہے، یہ دنیا کا سب سے طاقتور عمل ہے۔ دیکھیں میرے دوستو، اگر آپ وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں تو یہ غربت کا آخری حل ہے، اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ نے اس ترتیب سے ایسا عمل، ایسا راز اپنی زندگی میں نہ سنا ہوگا، نہ پڑھا ہوگا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر تنہائی میں بیٹھ کر دیکھیں، میں ڈائریکٹ عمل شروع کروں گا، میں ایسا خفیہ راز بتاؤں گا جو آج سے پہلے نہ آپ نے اپنی زندگی میں پڑھا ہوگا، نہ سنا ہوگا۔ لیکن آج اگر آپ نے یہ ویڈیو بھی چھوڑ دی، اگر آج آپ نے یہ عمل بھی چھوڑ دیا، تو میں کہتا ہوں آپ اپنے آپ کے دشمن خود ہیں، آپ کا پھر کوئی اور دشمن نہیں۔ اگر آپ ساری زندگی کے وظائف پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، دیکھیں میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کا وہ ضدی ظالم شوہر انشاءاللہ قدموں میں ہوگا، ظالم ساس قدموں میں انشاءاللہ، روٹھا محبوب قدموں میں، بڑی سے بڑی بیماری دور، قرضہ دور، میرے دوستوں، بے اولادی ختم، رشتوں کی بندش ختم، غریبی ختم، دنیا کی بڑی بڑی مصیبتیں۔ دیکھیں یہ غوث پاک کا بتایا ہوا لاڈلا عمل ہے۔ لاڈلے مہینے کے 3 لاڈلے دنوں میں لاڈلے ولی کا بتایا ہوا لاڈلا عمل پڑھتے ہی دیکھیں آپ بن جائیں گے رب کے لاڈلے۔ پھر رب کے لاڈلے پر نہ ظلم ہوگا، نہ زیادتی ہوگی، نہ بیماری ہوگی، نہ بے اولادی ہوگی۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر درود پاک پڑھ کر اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ دیکھیں میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، میں آج آپ کو وہ چیز دوں گا کہ صرف آپ نے یہ 4 چیزیں پڑھنی ہیں، اور 4 چیزوں کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھتے ہی انشاءاللہ پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ آج آپ کی غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ باپ نے یا ربنا کو صرف 7 بار پڑھنا ہے میری بتائی ہوئی ترتیب سے۔ دیکھیں یا ربنا اللہ کا مستقل اسم نہیں ہے، بلکہ بندے کا انداز دعا ہے۔ دیکھیں اصل بات کیا ہے، اللہ کو وہ دعا پسند ہے جس میں بندہ اپنی نسبت اللہ سے جوڑ دے۔ رب کے معنی پیدا کرنے والا، پالنے والا، سنوارنے والا، انجام تک پہنچانے والا جب بندہ کہتا ہے یا ربنا، تو وہ کہتا ہے تم مجھے بنایا بھی، پالا بھی، اب چھوڑے گا نہیں۔ دوستو قرآن میں جتنی دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں وہ سب قبولیت کے اعلیٰ درجے کی دعائیں ہیں۔ علماء کہتے ہیں ربنا کہنے والا اللہ کی ربوبیت کا واسطہ دیتا ہے، اور واسطہ اللہ کو پسند آتا ہے، اور واسطہ اللہ کو پسند ہے، اسی لیے ربنا والی دعا رد نہیں ہوتی۔ ربنا لاڈلا انداز ہے، یہ عاجزی پلس حق جتانا دونوں ہے۔ اور دوستو آج یا ربنا کے ساتھ آپ نے اللہ پاک کا ذاتی نام یا اللہ شامل کرنا ہے، جس میں اللہ پاک کے 99 نام شامل ہیں۔ یہ عمل 100% کامیابی کی ضمانت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ 4 چیزیں آپ نے آج سے پہلے اپنی زندگی میں نہ پڑھی ہوں گی، نہ سنی ہوں گی۔ میرا چیلنج پوری دنیا کے غریبوں کو ہے، ہر غریب، بیمار، لاچار یہ موقع نہ گوائے۔ یہ موقع گوا دیا تو ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر 2 وظیفے پڑھنے ہیں، پھر یا غنیوں کے ساتھ بھی ایک جملہ شامل کرنا ہے، پھر یا رزاقوں کے ساتھ بھی ایک ترتیب شامل کرنی ہے، اور پھر آخر میں اللہ صمد کے ساتھ ایک ایسا راز شامل کرنا ہے جو آپ کی غربت اور غریبی کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ یہ 4 چیزیں پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے مانگنے والا اگر پوری دنیا کے خزانے بھی مانگ لے، دیکھیں میں نے پچھلے سال اس عمل کو پڑھا، اللہ پاک نے نوازا، میں ہر سال تقریباً 4 سال ہو گئے، میں ہر سال غوث پاک کا یہ عمل 15 16 17 شعبان کو پڑھتا ہوں، اور اللہ پاک مجھے ایسی جگہ سے دیتا ہے۔ میرے دوستوں اب آپ نے پہلے نمبر پر دیکھیں، چاہے آپ 15 میں پڑھیں، 16 میں پڑھیں، 17 میں پڑھیں، 3 دن ہیں، 72 گھنٹے ہیں۔ یہ ہر بدھ جمعرات جمعہ نہیں پڑھنا، یہ آج 15 16 17 تاریخ کو جو بدھ جمعرات جمعہ پڑھا ہے، اسی بدھ جمعرات جمعے کو آپ نے یہ تمام چیزیں اکٹھی ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر دیکھیں، چاہے آپ تینوں دن پڑھیں،
آج 15 شعبان بدھ کو پڑھیں، پھر 16 شعبان جمعرات کو پڑھ لیں یا پھر جمعے کو پڑھ لیں۔ ان تینوں دنوں میں کسی بھی دن تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں کہیں بھی بیٹھ جائیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر دیکھیں پہلے وظیفے کی باری ہے، پھر میں دوسرا، تیسرا، چوتھا باری باری تمام چیزیں بتاؤں گا، پھر آخر میں آپ نے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ مایوسی نہ ہوگی۔ میرا چیلنج آپ کو 3 سے 4 گھنٹے کا ہے۔ انشاءاللہ میرے دوستو یہ عمل اپنے آپ کو طاقت اور کمالات دکھا دے گا۔ یہ عمل بتائے گا کہ میں کیا چیز ہوں۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر یا ربنا کے ساتھ یا اللہ کو پڑھنا ہے، صرف 7 بار پڑھنا ہے، یا ربنا، یا اللہ، یا ربنا، یا اللہ، یا ربنا، یا اللہ۔ 3 بار میں نے آپ کو پڑھ کے دکھایا، آپ نے 1 بار درود شریف پڑھ کے عمل کو شروع کرنا ہے۔ کوشش کرنا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ اللہ والوں کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر اس غیب سے دولت کی بارش کو برسانے والے عمل کا آغاز کر دیں۔ اب آپ نے 1 مرتبہ درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لیا، پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ صرف 7 بار پڑھ کر اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے میرے دوستو یا غنیوں، اللہ کو یہ نام کیوں عزیز ہے الغنی؟ اس کا یعنی اللہ کا اس میں یعنی کہ اس میں حسنہ ہے، معنی جو خود کسی کا محتاج نہیں، سب جس کے محتاج ہیں۔ قرآن میں کہتا ہے اللہ پاک واللہ هو الغنی وانتم الفقراء، یعنی کہ اصل دینی نقطہ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو اپنی محتاجی مان لے اور اللہ کی غنیمت یعنی کہ اللہ کی غنیت تسلیم کر لے۔ یا غنی پڑھنے والا دراصل کہتا ہے میں فقیر ہوں اور تو ہی اصل امیر ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ کو فقیر پسند ہے، تکبر ناپسند ہے، اسی لیے یا غنی تکبر توڑتا ہے، دل کو بے نیاز بناتا ہے۔ پھر اللہ مال میں بھی وسعت دیتا ہے۔ اللہ اس نام کے پڑھنے والے کو اس لیے نوازتا ہے کہ وہ اپنی حیثیت مان لیتا ہے۔ تو میرے دوستو آج کے اس عمل میں ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے، ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا۔ آج آپ لوگ جھولیاں بھر کر اٹھو گے۔ ان 3 دنوں میں تینوں دن میں تو کہوں گا پڑھ لینا، اگر تینوں دن نہ پڑھ سکے تو میرے دوستو کسی ایک بھی دن پڑھ لینا۔ ساری زندگی دعائیں دو گے، ساری زندگی دیکھیں در در کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر ہے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ بندہ کوئی ایسا عمل پڑھ لے، دیکھیں جس سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی تقدیر بدلی ہو۔ میں نے اس عمل کو ہر طرح کی مشکل پریشانی میں ہر سال اس عمل کو پڑھتا ہوں اور اللہ پاک مجھے اتنا دیتا ہے۔ دیکھیں یا غنیوں آپ نے ہزاروں بار پڑھا ہوگا۔ اب جیسے ہی آپ نے پہلے نمبر پر 2 وظیفے یا ربنا، یا اللہ، یا ربنا، یا اللہ، یا ربنا، یا اللہ کو پڑھ لیا، اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے یا غنیوں کو صرف اور صرف 11 بار بتائی ہوئی ترتیب سے بتائے ہوئے جملے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا اب آپ نے یا غنیوں کے ساتھ یا مغنی کو پڑھنا ہے، تو آپ نے اس کے ساتھ یا مغنی کو پڑھنا ہے۔ یا مغنی اللہ تعالیٰ کا اس میں حسنہ ہے، یعنی کہ دوسروں کو غنی کرنے والا، اس کے معنی یعنی دولت، کفایت، بے نیازی عطا کرنے والا۔ دیکھیں فرق کیا ہے، غنی خود بے نیاز اور مغنی دوسروں کو بے نیاز بنانے والا۔ قرآن کا اشارہ ہے، قرآن میں اللہ کی صفت آئی ہے واللہ یغنی من یشاء من فضلہ، اللہ جسے چاہے اپنے فضل سے غنی کر دیتا ہے، یعنی مغنی کا اصل عمل ہے، اصل دینی نقطہ ہے اللہ کو یعنی کہ یا مغنی اسی لیے پسند ہے کیونکہ بندہ مان رہا ہوتا ہے کہ میرا غنی ہونا میرے ہاتھ میں نہیں، یہ صرف اللہ کے فضل سے ہے۔ یہ دعا خودداری سکھاتی ہے، سوال سے بچاتی ہے، حلال کفایت کے طرف لے کر جاتی ہے۔ نبی پاک کی دعا میں آیا ہے اے اللہ مجھے حلال کے ذریعے غنی کر دے اور حرام سے بچا لے۔ الغنی اللہ کا ذاتی نام ہے اور مغنی جو کسی کا محتاج نہیں، سب جس کے محتاج ہیں۔ قرآن واللہ الغنی، اللہ کو کیوں عزیز ہے؟ کیونکہ یا غنی کہنے والا اپنی محتاجی مان لیتا ہے، تکبر چھوڑ دیتا ہے، سب امید اللہ سے جوڑ لیتا ہے۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے اور یا غنی عاجزی کی پہچان ہے۔ یا غنیوں یا مغنی میرے دوستوں، آج کا یا غنیوں اے وہ جو خود بے نیاز ہے اور یا مغنی وہ دوسروں کو بے نیاز بنانے والا ہے، یعنی بندہ کہہ رہا ہے تو خود بھی غنی ہے اور مجھے بھی غنی کر سکتا ہے۔ دوستوں بھائی بہنوں، علماء کہتے ہیں جب دعا میں اللہ کی صفت اور اس کا اثر دونوں اکٹھے ہو جائیں تو قبولیت قریب ہو جاتی ہے، دل کی محتاجی ختم ہو جاتی ہے، حلال کیفیت دیتا ہے، سوال اور ذلت سے بچاتا ہے۔ میرے دوستوں تو آج کے اس عمل میں
صحابہ دولت مانگتے تھے مگر کفایت اور عزت کے ساتھ اور غنی ہونا چاہتے تھے مغنی کے در سے، یا غنی اللہ کی بے نیازی یا مغنی بندے کی بے نیازی، دونوں مل کر عزت والا رزق، کفایت والا مال۔ اللہ اس کمبینیشن کو اسی لیے پسند کرتا ہے کہ اس میں لالچ نہیں، دنیا پرستی نہیں، صرف فضل کی امید ہے۔ اگر چاہو میرے دوستو تو آپ نے اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، کومنٹس میں نام بھی لکھنا ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر دنیا کا سب سے طاقتور وظیفہ 15، 16، 17 شعبان کا یا غنیو یا مغنی یا غنیو یا مغنی یا غنیو یا مغنی کو صرف 11 بار پڑھ کر اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے میرے دوستو یا رزاقو کو 21 بار پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آخر میں اللہ صمد کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ کے عمل کمپلیٹ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگنا ہے۔ میں تمام غریبوں سے کہتا ہوں اگر وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، اگر تسبیحات پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، اگر ساری دنیا نے آپ کو تنہے تنہا چھوڑ دیا ہے، گھر خالی، دکان خالی، کنگالی، غربت، غریبی، لاچاری ہے، تو میرے دوستو آج زندگی میں صرف ایک بار یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لیں۔ یہ 3-4 چیزیں ہیں، چاہے 15 تاریخ کو پڑھیں، چاہے 16 کو پڑھیں، چاہے 17 کو پڑھیں، یہ 4 چیزیں آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہیں۔ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے اور آخر میں اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ آج بن مانگے بھی سب کچھ مل جائے گا، لیکن آج آپ نے رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اپنی تمام حاجتوں، مرادوں، پریشانیوں کے لیے خوب مانگنا ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر یا رزاقو کو 21 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں یا رزاقو اللہ کا اسم حسنہ ہے، قرآن جو کہتا ہے ان اللہ هو الرزاق، اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو رزق کو نوکری سے نہیں، دکان سے نہیں، انسان سے نہیں، اللہ سے جوڑے۔ نبی پاک نے فرمایا اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ یا رزاق کہنا دراصل یہ ماننا ہے، سبب نہیں دینا، دینے والا اللہ ہے۔ اللہ اس دعا کو اس لیے بھی پسند کرتا ہے کہ یہ توحید رزق ہے، اور توحید اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو آج کے اس عمل کا تیسرے نمبر والا دیکھیں، آخری گھڑیاں ہیں، آدھا عمل بتا دیا ہے، آدھا عمل باقی ہے۔ اگر ویڈیو کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہو تو مرضی تمہاری ہے، زندگی تمہاری ہے، ساری زندگی یا تو در در کی ٹھوکریں کھا لیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا لیں آج، یا تو پھر یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگیے گا۔ دوستو آج کے تیسرے نمبر پر آپ نے یا رزاقو کے ساتھ اللہ پاک کا ایک اور نام شامل کرنا ہے، صرف دونوں کو 21 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں الرزاق اللہ کا وہ نام ہے جو یہ بتاتا ہے کہ دینے میں کمی نہیں ہوتی، رزق مانگنے پر نہیں، قابلیت پر نہیں، بلکہ فیصلے پر ملتا ہے۔ یا رزاق کہنا یہ ماننا ہے کہ میرا رزق کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، اور یا رحمان ساتھ میں آپ نے پڑھنا ہے، یا رزاقو یا رحمانو یا رزاقو یا رحمانو۔ الرحمان اللہ کا وہ نام ہے میرے دوستو جس کی رحمت مومن پر بھی غیر مومن پر بھی دنیا میں سب پر ہوتی ہے، اور یہ وہ رحمت ہے جو مانگنے سے پہلے دے دیتی ہے۔ یا رزاق رزق مانگنے کا دروازہ ہے، اور یا رحمان وہ رحمت ہے جو رزق کو آسان اور مسلسل بنا دیتی ہے۔ یعنی بندہ کہتا ہے اے دینے والے مجھے اپنی رحمت سے دے دے۔ دوستو بھائی بہنوں قرآن کہتا ہے جب رحمت وسیع ہو تو رزق تنگ نہیں ہوتا۔ دوستو یا رزاقو پلس یا رحمانو رزق بھی دے اور رحمت کے ساتھ دے، جلدی اثر کرتا ہے، دل کو مطمئن رکھتا ہے، رزق میں برکت لاتا ہے۔ دوستو تو آپ نے آج کے اس عمل کا بے حد خاص اور معجزاتی وظیفہ 21 بار کیسے پڑھنا ہے؟ یا رزاقو یا رحمانو یا رزاقو یا رحمانو یا رزاقو یا رحمانو۔ میرے دوستو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، صرف 21 بار یہ معجزاتی وظیفہ پڑھ کر عمل کا آخری وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ دیکھیں میرے غریب دوستو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں، اور اس عمل کا طریقہ بھی پورا سمجھیے گا، کیونکہ اگر آپ نے اس طریقے سے اس عمل کو پڑھ لیا تو اس عمل کی طاقت 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھ جائے گی۔ دیکھیں آپ نے کسی وقت کی نماز کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد پڑھ لیں تو اس عمل کی طاقت بہت بڑھ جائے گی، چاہے 15 شعبان کو پڑھ لیں بدھ کو، چاہے 16 شعبان کو پڑھ لیں، چاہے 17 شعبان کو پڑھ لیں۔ اور جیسے ہی آپ نماز پڑھیں تو پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں۔ اس عمل کا اصل طریقہ جو غوث پاک نے بتایا ہے، جو فوری طور پر کامیابی کی ضمانت ہے، جو فوری طور پر بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، قرضوں میں ڈوبے ہوئے شخص کا قرضہ اللہ پاک اتروا دیتا ہے اپنی ہر مشکل پریشانی کے لیے۔ ان 3 دنوں میں کسی بھی ایک دن تنہائی میں بیٹھ کر نماز کسی وقت بھی پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر نماز نہ بھی پڑھیں تو بس آپ نے پہلے اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں، بہت اچھا ہے۔ دیکھیں اگر آپ حاجتوں مرادوں کی نیت نہ کریں تو بس آخر میں دعا مانگ لیں، لیکن اگر آپ حاجتوں مرادوں کی نیت شروع میں کر لیں اور آخر میں دعا بھی مانگ لیں تو یہ ڈبل فائدہ ہو سکتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں کوشش کرنا درود ابراہیمی پڑھ لیں، اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا
تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ اللہ والو کوئی سا بھی درود شریف ایک بار پڑھ کر اس معجزاتی عمل کا آغاز کریں۔ اب آپ نے فوری طور پر پہلے نمبر پر یا ربنا کے ساتھ اللہ پاک کا ذاتی نام پڑھ لیا، یا ربنا یا اللہ، یا ربنا یا اللہ، یا ربنا یا اللہ۔ پھر یا غنیوں کے ساتھ یا مغنی کو پڑھ لیا بتائی بھی ترتیب تعداد میں۔ پھر یا رزاقو کے ساتھ میرے دوستو آپ نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں یہاں تک اگر آپ نے عمل پڑھ لیا ہے اور اگر یہ آخری وظیفے کی ترتیب آپ نے چھوڑ دی تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا، پھر ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر رہے گا۔ دیکھو یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھائیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، یا آج میری بتائی بھی ترتیب سے یہ پورا عمل پڑھ لیں۔ دوستو آخر میں آپ نے یعنی کہ اللہ صمد کو پڑھنا ہے بتائی بھی ترتیب سے۔ اللہ تعالیٰ کا یعنی الصمد اللہ تعالیٰ کا اسم حسنہ ہے اور یہ لفظ سورہ اخلاص میں آیا ہے اللہ صمد۔ دوستو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں الصمد وہ ہے جس کی طرف ہر حاجت میں رجوع کیا جائے، یعنی ہر ضرورت اسی پر آ کر رکتی ہے، سب محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں۔ الصمد اللہ کی وہ صفت ہے جو بندے کے دل سے سہارے ختم کر دیتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ صمد تو وہ اعلان کرتا ہے میرا کوئی نہیں سوائے اللہ کے، اور یہی اعلان اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے سورہ اخلاص کو نبی پاک نے قرآن کے 1/3 کے برابر فرمایا ہے اور اس کا مرکز یعنی کہ مرکز لفظ الصمد ہے۔ اور دوستو بھائی بہنوں اس کے ساتھ آپ نے اس عمل کا سب سے بڑا خزانہ آخری وظیفہ اللہ صمد کے ساتھ آپ نے پہلا کلمہ پڑھتے ہوئے عمل کمپلیٹ کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ صرف کلمہ نہیں، یہ پورا دین ہے۔ پہلا دوستو اس کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ یعنی کوئی دینے والا نہیں سوائے اللہ، یعنی کوئی سہارا نہیں سوائے اللہ، کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں سوائے اللہ۔ دوستو دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ یعنی اللہ تک پہنچنے کا طریقہ، دعا ذکر عمل سب میں سنت۔ نبی پاک نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب دوستو بھائی بہنوں الصمد اور ساتھ میں پہلا کلمہ، یہ دیکھیں یہ کمبینیشن عقیدے کا عروج ہے۔ ترتیب سمجھو لا الہ الا اللہ سب سے انکار، اللہ صمد صرف ایک پر اعتماد، محمد الرسول اللہ صحیح راستہ، یعنی بندہ کہہ رہا ہے میں نے سب چھوڑ دیا، اللہ کو پکڑ لیا اور طریقہ محمد کا اختیار کیا، کیونکہ عقیدہ بھی پورا، توحید بھی خالص، انتباہ رسول بھی مکمل۔ یہی وہ کیفیت ہے جس پر دعا قبول ہوتی ہے، دل مضبوط ہوتا ہے، خوف ختم ہوتا ہے۔ اللہ صمد ہر حاجت کا مرکز، لا الہ الا اللہ سب سے انکار، محمد الرسول اللہ صحیح طریقہ، یہ تینوں مل جائیں تو بندہ عقیدے میں سیدھا، دعا میں مضبوط، اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ یہی مزہ ہے، یہی سنت ہے، یہی اصل طاقت ہے۔ اگر دوستو بھائی بہنوں آپ ساری زندگی کے وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، ساری دنیا نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، گھر خالی، دکان خالی، مکان خالی، کنگالی، غربت، غریبی، لاچاری ہے، تو آج یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے اللہ صمد اور پہلے کلمے کو کس ترتیب سے پڑھنا ہے توجہ دھیان سے سمجھیے گا۔ یہ نہ ہو آپ کی غفلت لاپرواہی میں پورا عمل ضائع ہو جائے اور پھر ساری زندگی کا پچھتاوا مقدر ہو جائے۔ دیکھیں اگر ساری زندگی آپ نے مشکلیں پریشانیاں دیکھی ہیں، آپ پر ظلم ہے، زیادتی ہے، محبت میں ناکامی ہے، وظیفے پڑھ پڑھ کے تک گئے ہیں، تو چاروں چیزیں آپ نے اکٹھی پڑھنی ہے۔ پہلے یا ربنا کو بتائی ہوئی ترتیب سے، پھر یا غنیوں، پھر یا رزاقو، اور پھر اس کے بعد ان تینوں کو بتائی ہوئی ترتیب جملوں سے پڑھ لیں تو فوری طور پر اللہ صمد 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 کو 11 بار پڑھیں، اور جیسے ہی 11 بار اللہ صمد پڑھ لیں تو اس کے ساتھ آپ نے اللہ صمد کو پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ والو آپ نے اس عمل کے آخر میں 3 بار پہلا کلمہ پڑھ کے عمل کمپلیٹ کر کے دعائیں مانگنی ہے۔ عمل کی اجازت کے لیے لائک، شیئر اور کامنٹس میں نام ضرور لکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیے گا، اپنا خیال رکھیے گا دوستو، پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔